ایک حکایت لکھی ہے تفسیر روح البیان میں، حجاج نام سنا ہوگا، حجاج ابن یوسف، ایک مشہور حکمران گزرا ہے، ظالم بادشاہ۔ اس نے اپنے جیسوں سے پوچھا کہ سب سے رقیق، یہ دو طرح بولا جاتا ہے، ایک کوے والے کاف سے اور ایک نقطے والے کاف سے، رقیق اور رقیق، دونوں کی آواز آپ کو ایک طرح سنائی دیتی ہے، معنی میں بہت فرق ہے۔ رقیق کا مطلب بری معنوں میں آئے گا، رقیق کا مطلب نرم آواز کے رونے والی یا پست آواز عاجزی والی، اور وہ جو ڈنڈے والا کاف کوے والے کاف کے ساتھ رقیق کہیں گے تو اس کو سخت اور برے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ حجاج نے پوچھا اپنے جیسوں سے سب سے رقیق آواز کس کی ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ قاری، قرآن پڑھنے والا، جو رات کو اٹھ کر نفل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی آواز مجھے بھلی لگتی ہے۔ حجاج نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے وہ آواز اچھی لگتی ہے کہ میری عورت تکلیف میں ہو، بچہ جننے والی ہو، اور میں نماز کے لیے نکلوں گنگناتا ہوا، اللہ کا نام گنگناتا ہوا، نبی کی نعت گنگناتا ہوا مسجد میں جاؤں، پھر مجھے کوئی خوشخبری دے کہ تیرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، تو مجھے وہ آواز اچھی لگی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ شعبہ بن علقمہ تمیمی نے کہا کہ بخدا مجھے وہ آواز اچھی لگتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہو اور دسترخوان بچھے اور تھالیوں کے کھڑکنے کی آواز آئے، برتن جو ہیں وہ پتہ چلے گا کہ جی کھانا لگنے والا ہے، تو مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے وہ آواز اچھی لگے گی۔ اس نے کہا تمیمیوں تم ہمیشہ کھانے کی محبت میں رہتے ہو، تمہیں ہر وقت کھانے کا ہی دھیان رہتا ہے، تو آواز آپ کو اپنی اپنی پسند کے حوالے سے ہوتا ہے نا، ہر شخص کی اپنی پسند ہے کسی کو، لیکن جو محبت والا ہوتا ہے اس کو محبوب کا نام سننا پسند ہوتا ہے، اس کو کہیں سے آواز آئے محبوب کے نام کی تو اس کو اچھی لگتی ہے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، شعر سنا رہا ہوں، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ کسی نے بات کرنی ہے تو بس تیری بات کرے، ورنہ ہم سے بات نہ کرے۔ محبوب کا نام سننا سیکھو اگر سیکھ سکتے ہو، محبت والوں سے سیکھو۔ مجنوں نے یہ سکھا دیا نا کر کے، اس کے پاس ہر بات کا جواب ایک ہی لفظ ہے، کوئی بات کرو، کیا نام ہے اس جگہ کا؟ لیلا۔ آج دن کیا ہے؟ لیلا۔ وقت کیا ہے؟ لیلا۔ وہ ہر سوال کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو کس سے محبت ہے؟ لیلا۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا، آج کل کچھ لوگ مذاق اڑانے لگ گئے ہیں، یہ مجنوں جو ہے نا، جس کا نام مجنوں کہتے ہیں، اس کا نام تھا قیس، عامری قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص، شہزادہ تھا، اور حضرت امام حسن کا دودھ شریک بھائی ہے۔ آپ شاید اس کو عام آدمی سمجھتے ہیں، یہ ولی اللہ تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ملامتی لوگوں کو عشق حقیقی سکھانے کے لیے، یہ طریقہ اس نے اختیار کیا تھا۔ آپ اس کے بارے میں یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ کوئی ایسے ہی تھا، تو چونکہ اس نے جو انداز اختیار کیا، لوگوں نے کہا یہ دیوانہ ہو گیا ہے،
دیوانے کو عربی میں مجنون کہتے ہیں، اردو والے پاگل کہتے ہیں، کریزی، میڈ مین آپ کے یہاں کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ، وہ ہر ایک سوال کے جواب میں لیلا لیلا کہتا ہے، تو اس نے سکھا دیا جب عشق مجازی میں یہ حال ہے، عشق حقیقی میں کیا حال ہوگا۔ یہ جو اللہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، بظاہر آپ کو لگتا ہے دیوانے ہیں، مگر انہوں نے سیکھ لیا۔ اسی طرح ہم لوگ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، نبی پاک، لوگ کہتے ہیں تم تو یار بس انہی کا۔ میں نے کہا بتاؤ اور کس کا ذکر کریں، ہمیں وہ پیارے ہی اتنے ہیں۔ تو اپنی آواز کو انسان کو چاہیے باوقار رکھے، بہت اونچی نہ ہو، بہت پست نہ ہو، میانہ ہو، معتدل ماڈریٹ انداز ہو آپ کا، لیکن شاہانے وقت۔ اب ایک اور مسئلہ سن لیں، بادشاہ کے سامنے گئے ہیں اور ضرورت ہے تو وہاں آواز کو اونچا کرنا، اس پہ حق بات کا روب ڈالنے کے لیے وہ بھی منع نہیں ہے۔ میں نے کہا نا ضرورت کہاں ہے اس کو سمجھنا ہوگا، تو چال بھی باوقار ہو، آواز بھی باوقار ہو۔ اکڑ کے چلنا نہیں ہے اور اس طرح بولنا نہیں ہے کہ آپ کی آواز دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ نغم کی بات آئی تھی، قرآن کریم گا کے پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اچھی آواز میں اچھی طرح ادا کرنا بہت اچھی بات ہے۔ گانے کی طرز میں گا کے پڑھنا قرآن جائز، اونچی نہیں، لیکن اچھی آواز اچھے انداز میں پڑھنا، اپنی آوازوں کو قرآن سے سجاؤ، بہت اچھی بات ہے۔ قوالی اور نعت، اب یہ مسئلے آ رہے ہیں، میں اس کو بھی تھوڑا سا حل کر دوں۔ قوالی اصل میں کیا تھی؟ قول سے بنا ہے نا، 5 آدمی یا زیادہ آدمی مل کر ہم آواز، ایک آواز بن کر کلام پڑھتے تھے۔ کوئی باجا گاجا نہیں ہوتا تھا، نہ ہارمونیم، نہ طبلہ، نہ سارنگی، نہ سر منڈل، نہ گٹار، نہ تانپورا، نہ ستار، یہ کوئی چیزیں، معازف اور مزامیر، ہاتھ سے بجانے والے اور منہ سے بجانے والے، وہ بانسری ہو دوسری ہو، ان کو معازف اور مزامیر کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں ہوں گانے بجانے کے آلات، جس، ذرا آواز ایک بار اور کہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، میں نے بار بار کہلوایا، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اور ہم لوگوں نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، سوچنا چاہیے۔ بہرحال چند آوازیں مل کر کلام پڑھنا، یہ تھی قوالی۔ یہ جو ہارمونیم کا استعمال، دوسری چیزوں کا استعمال بعد میں ہوا ہے۔ اصل قوالی کیا تھی؟ چند آوازیں، جس کو کورس کہتے ہیں آج کل انگلش میں، کورس میں پڑھنا، مل کر پڑھ لینا۔ نعت شریف اچھی آواز سے پڑھنا، قرآن کریم اچھی آواز سے پڑھنا بالکل منع نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب گانوں کی طرز بنائیں یا یہ ہے کہ لمبی تانے کھینچیں، وہ یہ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ نعت کے حوالے سے میرا ایک جملہ جو میں اکثر کہتا ہوں، یاد کر لیں۔ نعت پڑھنے والے سن لیں، اس طرح نعت پڑھو جیسے نبی کے سامنے پڑھ سکو۔
نبی پاک سامنے موجود ہیں، ان کے سامنے جس طرح پڑھ سکو وہ انداز ہونا چاہیے. یہ جس طرح ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ ہلاؤ، سبحان اللہ کہو. اب یہ سبحان اللہ کہنے کا مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتایا. لوگوں کو عادت ہے سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ کا ذکر کرانے کی نیت سے سبحان اللہ کہنا کہلانا جائز ہے. داد لینے کے لیے کہلانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسی بات کرو دل سے خود سبحان اللہ کہے لوگ، آپ کہلواتے ہیں. بہرحال تو نعت شریف اچھی آواز میں پڑھنا، خوش الہانی، میلوڈیس وائز، آپ کے اندر یہ خوبی. حضرت داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی مشہور ہے. اللہ نے ان کو اتنی پیاری آواز دی تھی، جب وہ اللہ کی حمد کرتے تھے پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے تھے، ہوائیں فضائیں جھومتی تھی. اتنی اللہ نے ان کو شان دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے نعت شریف پڑھی ہے. تو جس انداز میں، جس ادب کے ساتھ نبی کے سامنے نعت پڑھو، اس طرح پڑھنی چاہیے. آج کل جس طرح پڑھی جا رہی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. یہ جو شور مچا رہے ہیں کر رہے ہیں وہ اس کی بات نہیں کر رہا. اصل نعت کے آداب کیا ہے؟ نعت پڑھنا سننا کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. مگر آج کل کاروبار بنا ہوا ہے، کمرشلائز ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. تو آپ نے یہ سن لیا. اب اللہ فرماتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. حضرت لقمان بیٹے کو بتا رہے ہیں اچھی آواز میں، پست آواز میں بات کرنی ہے، چال بھی اچھی رکھنی ہے، آواز بھی اچھی رکھنی ہے. یہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. کیا مطلب؟ اس طرح چلانا، اونچی آواز. اگر یہ کمال ہوتی تو سب سے زیادہ کمال والا تو پھر گدھا ہوتا. تو اب ہمیں گفتگو کا ڈھنگ سکھا دیا گیا. اب ساتھ ہی میری یہ بات بھی سن لیں. آواز کو سن لیا ہے تو آواز کے ساتھ ساتھ الفاظ کا انتخاب بھی اچھا ہونا چاہیے. آپ گفتگو کریں اچھے لفظوں میں کریں، دوسروں کو وہ لفظ برے نہ لگیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے جس کا نام لیتے تھے، جس کا وہ نام پکارتے تھے جو اس شخص کو پسند ہوتا تھا، اس شخص کو پسند ہوتا تھا. مثلا بعض لوگوں کو اپنا کوئی نام، عربوں میں کنیت تھی، نک نیم، پکارا جانے والا نام، جیسے ابو بکر ہے، ابو ہریرہ ہے، یہ کنیت ہے. تو اگر کسی کو کنیت پسند ہوتی تھی تو حضور اس نام سے پکارتے تھے، کسی کو ویسے نام پسند ہے تو اس نام سے پکارتے تھے. تو یہ بھی ہمیں پتا چل گیا آواز تو رکھنی اچھی، لفظ بھی برے کہنے نہیں ہے، غلط لفظ پکارنے نہیں ہے. اثر ہوتا ہے. آپ اچھے لفظ کہتے ہیں اگلا خوش ہوتا ہے، سخت یا برے لفظ کہتے ہیں ناراض ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالی کو بھی اچھا پسند ہے اور ہمیں حکم دیا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بلائی کی باتیں کریں. ہم بری باتیں چھٹے پارے کی پہلی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 6 قرآن کا چھٹا پارہ. لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے کہ بری بات کی جائے، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہے تو وہ ظلم کی بات کر رہا ہے، ورنہ اللہ پسند نہیں کرتا. اب ہمارے ہاں لوگوں میں، دوستوں میں کس طرح کی باتیں ہیں ذرا اس کو اگر آپ دیکھا جائے. ہم غیبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی پردے کی باتیں کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو اے انسان عزت چاہتا ہے
تو عزت والے انداز اختیار کر. لیکن میں اور آپ سب کے سب جس طرح کے ہیں تو وہ ہمارا حال ہمارے سامنے ہے. وحشت کبھی ہمارے لہجے، ہمارے آواز، ہماری باتیں. کیسی ہوتی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے محبتوں کی جگہ نفرتیں پھیلا دی. ہم دل چیرنے والی باتیں زیادہ کرتے ہیں، دل جیتنے والی باتیں زیادہ نہیں کرتے. عرب میں اور ویسے بھی اب سب کو پتا ہے گدھے کی آواز وحشت ناک ہوتی ہے. حالانکہ کچھ حیوان ایسے ہیں ان کی آواز اس سے بھی بدتر ہے، لیکن ضرب المثل جس کو کہتے ہیں نا، جو ایڈیم بن جاتے ہیں، محاورے بن جاتے ہیں، گدھے کی آواز ہے جو پہلے باریک آواز اور پھر ایک دم وہ تیز کرتا ہے، چلاتا ہے. اب مانا یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان میں اگر کوئی اس طرح چلا کر اور آواز بگاڑ کے بات کر رہا ہے، اونچی آواز سے بولتا ہے جیسے گدھا، تو وہ اس کی ڈھینچو جو ہوتی ہے گدھے کی، معاذ اللہ، بہرحال اس کی جیسی اس کو بتایا گیا کہ تیری آواز اس طرح کی ہو گئی ہے تو یہ اچھی بات، یہ تیری عزت نہیں کروائے گی بلکہ تجھے خراب کرے گی. شان نزول اس آیت کے حوالے سے یہ بتایا گیا، عین المعانی میں ہے، مشرکین عرب کو تکبر فخر کی وجہ سے اونچا بولنا پسند تھا، اونچی آواز میں بات کرنا. تو اس آیت میں ان کا رد کر دیا گیا کہ یہ اونچے لہجے میں اس طرح اکڑ کے اور فخر سے چلا کے بولنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں، بات بیٹے کو سنا رہے ہیں، پہنچ رہی سب کو ہے کہ ہمیں خیال رکھنا ہے. اب بات آ گئی، کسی پر مصیبت آ پڑی ہے، وہ واویلا کرنے لگ جاتا ہے، جزا فضا، بال نوچ رہا ہے، سینے پہ رانوں پہ ہاتھ مار رہا ہے، چلا کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں لٹ گیا. یہ بھی پسندیدہ بات نہیں. تکلیف کے اول وقت میں صبر کرنا یہی تو کمال ہے. لیکن کوئی اس طرح چلانے لگ جاتے ہیں لوگ گلا پھاڑ کے، وہ بھی پسند نہیں. آواز ملی ہے دل جیتنے کے لیے، دل چیرنے کے لیے نہیں.